ہم سے جو ہے وہ لیں گے، جس کے اندر وہ اپنی سٹاف کو یہاں جو ہے ڈیڈیکیٹ کریں گے، جو کہ ہمارے ہاسپٹل کے سسٹمز کو جو ہے وہ انہوں نے جو سافٹ ویئر کریٹ کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ اس کی تمام کاسٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے کی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن نے آج ان کے ساتھ سائن کیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 14 کروڑ روپے کا انہوں نے بتایا کہ ہمیں اکوپمنٹ چاہیے، جو کہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو سے لے کے مین سٹوریجز سے لے کے ہر جگہ کے اندر جو سسٹم انٹیگریٹڈ جو ماڈیولز چاہیے ہوں گے، کمپیوٹرز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے ڈفرینٹ آگزری اکوپمنٹ چاہیے ہوگا، تو 14 کروڑ کا اس کا اکوپمنٹ چاہیے ہوگا۔ یہ 16 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ پورا پروجیکٹ، جس کو ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، جس میں ہر مریض جس وقت ایڈمٹ ہونے سے لے کے اس کی اخراج تک، اس کی آؤٹ پیشنٹ سے آنے تک، اس کی تمام ڈائگنوسٹک کی کمپلیشن تک، ہمارے برن سینٹر کے اندر، ہمارے نیورو سینٹر کے اندر، ہمارے کارڈیولوجی میں، ہمارے آرتھوپیڈکس میں، ہماری یورولوجی میں، ہماری لیبز میں، ہمارے ڈائگنوسٹک میں، تمام ہاسپٹل کا ڈیٹا، جس کو میں کہہ رہا ہوں 25 لاکھ پیشنٹس کا ڈیٹا، یہ ہم اس کا میڈیکل ریکارڈ سسٹم کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تو اس میں آگے نکل گئے ہوں گے یا نہیں نکلے ہوں گے، مجھے علم نہیں، لیکن دنیا میں میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بیسس ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے لیے۔ تو میں اس کا بیسک سے یہاں سے اس کا آغاز، ہم نے خدا کا شکر ہے جو فرینڈز آف جناح نے آغاز کیا، اس کی پوری ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر معظم طارر صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، ڈاکٹر جو ہے تجمل پرنسپل اور ڈاکٹر یایا نے اس پہ بہت کام کیا، ہماری جو ہے فائنانس نے اور جو ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے مل کے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ آج آغاز کی طرف لے گئے۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن جو ہے وہ میں یہ سمجھا کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر مجھے یہ چیئرمین بننے کی یہاں پہ مجھے اللہ نے اس کی امانت سونپی ہے، تو میں اس امانت کو جو ہے اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ میری نظر میں ہر پیشنٹ کا میڈیکل ریکارڈ اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جو ہے مکمل کرنا اس کی امانت کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری تھا۔ تو یہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے لاہور شہر کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، جو کہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن اس کو الحمدللہ 100% فنڈ کر کے جنوری سے دسمبر اس کو مکمل کریں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جناح ہاسپٹل کے ڈفرینٹ سینٹرز کا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے جو ہم نے کام کیا ہے پچھلے 3 مہینے میں ایگزیکٹو بورڈ نے جو اس میں ہمارے جنرل سرجری کے 12 آپریشن تھیٹرز ہیں SOT NOT، ان کے وارڈز کی تشخیص، وہ تقریباً 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے۔ ہمارا یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ سینٹر جو کہ تقریباً 15 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ ہمارے ہاسپٹل کی کمپلیٹ ڈائگنوسٹکس، جس میں MRI، جس میں CT اسکین، جس میں الٹرا ساؤنڈ، وہ تمام اپنی لائف مکمل کر چکے ہیں، یا وہ بند ہو چکے ہیں یا وہ بند ہونے والے ہیں۔ اس کا پروجیکٹ کا بھی تخمینہ تقریباً 50 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر نرسز کا کیفیٹیریا، جس کی کاسٹ 5 کروڑ ہے، اس کی آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارا اس ہاسپٹل میں بندہ گاہ جو مسافر خانہ ہے، جو کہ کینسر کے بہت سارے پیشنٹس یہاں ایسے آتے ہیں جن کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے پاس جگہ نہیں ہوتی، کیمو تھراپی کی ٹریٹمنٹ تقریباً 3 مہینے کی ہوتی ہے، اس کے لیے 100 کمرے، اس کی پناہ گاہ کا بھی جو ہے اس کا فرینڈز آف جناح نے اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد اس ہاسپٹل میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ان پروجیکٹس کو مکمل کر کے، جو کہ تقریباً 150 کروڑ کے ہیں، اس میں سے ہم حکومت کے پاس بھی بھیجیں گے پروپوزل، اور حکومت اگر ہمیں فنڈ نہیں دے گی تو بھی فرینڈز آف جناح کی کمٹمنٹ میرے ساتھ موجود ہے کہ جو پروجیکٹ حکومت نہیں دے گی ہم اس پروجیکٹس کو مکمل کریں گے۔ ہمارے ہاسپٹل میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کم از کم 200 بیڈ کی ہونی چاہیے، جس میں ہمارے پورے شہر میں جو سٹروک سینٹرز ہیں وہ نہیں ہیں، ہم اس میں سٹروک سینٹر بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ہم نے جو ہے اس کو فیصلہ کیا ہے ایگزیکٹو بورڈ نے کہ ہم یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف نیورو سائنسز کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس نیورو سرجری تو اسٹیٹ آف آرٹ موجود ہے ڈاکٹر نوید کے نیچے، جو کہ روز کی 4 سے 5 نیورو سرجریز روزانہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس
نیورو سائنسز کا نیورولوجسٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اسٹروک سینٹر موجود نہیں ہے. تو ہمارا یہ ایک فیصلہ کمیٹی کے اندر آج ہوا کہ ہمیں وہ جو ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ہے اسی میں اسٹروک سینٹر کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ نیورو سائنسز کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنانے کی ضرورت ہے جس کی پلاننگ کا آغاز ہو چکا ہے. تو 200 بیڈ کی ایمرجنسی نیورو سائنسز ہماری لیبز کی. اس کے بعد ہمارا پروجیکٹ آئے گا جس کو اپ گریڈیشن ہمارے ہاسپٹل کا جو ہے یہ پروجیکٹس جس میں سب سے بڑا سیپیج اور اس کے جو ہے وہ جو پانی چھتوں سے لیک کرتا ہے جو ہر فلور پہ موجود ہے اس کا پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا ہے. اب میڈیکل کالج کی طرف آنا ہے اس کے بعد کہ میڈیکل کالج کی فیسلٹیز. ہمارا میڈیکل کالج اس وقت جو ہے نمبر 1 اور نمبر 2 کی پوزیشن میں اس وقت پورے پنجاب میں ہے، کنگ ایڈورڈ اور علامہ اقبال میڈیکل کالج. اب اس کے بعد میری اس کی طرف توجہ ہوگی کیونکہ میرے پاس ذمہ داری علامہ اقبال میڈیکل کالج کی بھی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر بہتر کیا کر سکتے ہیں. میں فرینڈز آف جناح کی طرف سے بھی اس کو چیئر کر رہا ہوں، ہاسپٹل کے بورڈ آف مینجمنٹ بھی چیئر کر رہا ہوں. جتنی مجھے فرینڈز آف جناح نے مجھے سپورٹ دی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ اس ہاسپٹل کا لینے کو تیار ہیں اور اس کو 100% فنڈنگ کرنے کو کہ لوگوں کی بہتری کے لیے اور بزنس کمیونٹی پوری کی پوری جو ہے میرے ساتھ کھڑی ہے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ حکومت بھی ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے مدد کرے گی، لیکن اگر حکومت کی طرف بجٹ نہیں ہوں گے تو بھی اس پروجیکٹ اس ہاسپٹل اور اس میڈیکل کالج کا کوئی پروجیکٹ بھی انشاءاللہ تعالی ہم رکنے نہیں دیں گے. یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک 150 کروڑ کی آپ کہہ رہے تھے کہ فرینڈز آف جناح جو ہے وہ یہ تقریباً پروجیکٹس 150 کروڑ روپے کے پروجیکٹس اس وقت تک آئیڈینٹیفائی ہو گئے. ہم یہ تمام پروجیکٹس حکومت کو بھی بھیج رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا آئی ٹی کا بھیجا، آئی ٹی کا پروجیکٹ حکومت نے اپروو نہیں کیا. ہم نے 15 کروڑ روپے امیجیٹلی گور اعجاز فاؤنڈیشن سے ارینج کر لیا اور فرینڈز آف جناح کی طرف سے جیسے میں نے کہا میری اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس نے کہا کہ ہم دیتے ہیں یہ پروجیکٹ ہم لیں گے. اسی طرح ہم ہر پروجیکٹ کو حکومت کے پاس بھیجیں گے جو 150 کروڑ کے پروجیکٹ ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہم انڈر رائٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ حکومت جو ہے کہ اپروول یا اس کی ڈلیوری میں ڈیلے ہوگا یا کوئی بھی پروجیکٹ ہم رکنے نہیں دیں گے. ہم اپنے پیشنٹس جو 25 لاکھ پیشنٹ یہاں آتا ہے آئی وانٹ کہ یہ 1 سال کے اندر دس شوڈ بی دا بیسٹ ہاسپٹل ناٹ اونلی ان لاہور not only in Punjab but it should be able to compare with any center. This is my vision, this is my dream. یہاں پہ جو ڈاکٹرز اور پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز اور نرسز ہیں وہ کسی سے کم نہیں. میں دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل سے ان کو کمپیئر کر سکتا ہوں. مجھے صرف تھوڑی سی مینجمنٹ کے ایشوز تھے اور وہ مینجمنٹ کے ایشوز کے ساتھ انفراسٹرکچر اور کیپیسٹی ایشوز آ جاتے ہیں. میں اس مینجمنٹ کو بھی ٹھیک کر رہا ہوں. یہ جو آج کا پروجیکٹ ہے یہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ہے. میں اس تمام انفراسٹرکچر کو میرے پاس ڈائگنوسٹک نہ ہو تو میں کیا کروں، میرے پاس اگر لیب میں کیپیسٹی نہ ہو تو کیا کروں، میرے پاس اگر آپریشن تھیٹرز 1992 کے بنے ہوں تو میں کیا کروں، میرے پاس ٹرانسپلانٹ سینٹرز ہی نہ ہوں تو میں کیا کروں، میرے پاس میرے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے کوئی سپورٹ فیسلٹی نہ ہو کہ انہیں بیٹھ کے کھانا بھی کہاں کھانا ہے تو میں کیا کروں. میرے پاس اگر اس سارے کام کے بعد میری ایمرجنسی جو ہے اس پورے ہاسپٹل کی تو جو 7,000 لوگوں کو ڈیل کرتی ہے تو اس کی اگر ایمرجنسی 30 بیڈ کی ہو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی تو میں کیا کروں. تو مجھے اس تمام کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی، مجھے مینجمنٹ سسٹمز بھی ان پلیس کرنے اور مجھے اپنی ٹیم سے جو یہاں بیٹھی ہے ان کو میں نے ٹیم کو جولز آف جناح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہمارے پاس یہاں پہ کوالٹی آف جو ہے وہ ہیومن جو ہے ریسورس اویلیبل ہے جو میرے پروفیسرز کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا ویسا ریسورس شاید ہی کسی جگہ. تو وی وانٹ ٹو ٹیک فل ایڈوانٹیج آف دیٹ اینڈ وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. دس از دی ہول کانسیپٹ. بہت شکریہ. آپ کی سپورٹ کے بغیر جو ہے یہ شروع نہیں ہو سکتا تھا. تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ہماری جو امپلیمنٹیشن ٹیم ہے وہ انشاءاللہ اس کو دن رات کر کے اس میں سر ایک جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سارے جو پروجیکٹ آئی ٹی کا ہے اس میں جو سافٹ ویئر کاسٹ ہے اس
کا کوئی برڈن ہمارے اوپر نہیں ہے. دیٹ ول بی پرووائڈیڈ کمپلیٹلی فری آف چارج فرام VIP. تو یہ آن گوئنگ سپورٹ, انیشیل سافٹ ویئر, اس کے ساری کاسٹ اور اس کی جو بعد میں سپورٹ ہے, ٹریننگ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. الحمدللہ. تو دس ول بی دا فرسٹ ہاسپٹل جہاں پہ آپ یہ امپلیمنٹ کریں گے کمپلیٹ میڈیکل سسٹم. کمپلیٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے اس وقت, کمپلیٹ نہیں ہے سر, پیس میل میں کسی کا وہ چلتا ہے. تو دس ول بی دا فرسٹ کمپلیٹ ہاسپٹل جس میں HMIS سسٹم آپ ڈالیں گے کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی دس ول بی اے گریٹ اپرچونٹی کہ اتنے بڑے اسپتال کو انہوں نے آٹومیٹ کیا ہے. دس ول بی اے گریٹ کریڈٹ. اور ان میں جو ڈیولپ کرنے میں جو ان کو ساری ہیلپ کی ضرورت ہوگی, فیڈ بیک کی ضرورت ہوگی, وہ بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے ملے گی انشاءاللہ. اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ اگر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے اگر ایک کک آف میٹنگ جس میں ویژن آپ کا سب بتا دیا جائے, جو اگر وہ ہو جائے تو ایوری اسٹیک ہولڈر بھی بائیں اور سب کو پتا ہو کیا اس میں. انشاءاللہ. ایکسلنٹ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. چلے جناب. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویک فیز 2 کا ہم بالکل بھی کرائیں اور اس کو کام شروع کریں. آپ کی جناب دیکھتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ بیٹا, بہت مہربانی. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. السلام علیکم. جی جی ہاں